अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि एक किताब जो किसी को फर्श से अर्श तक पहुंचा देती है, और उसी किताब से कुछ लोग जलील भी हो सकते हैं। जरा सोचिए कि कुरान एक ही है, फिर ऐसा क्यों कि कुछ लोगों की जिंदगी बदल जाती है और कुछ लोग उसी कुरान पाक के होते हुए भी अपनी जिंदगी में परेशान, बेसुकून और बेबरकत रहते हैं। प्यारे नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि वो खौफनाक हकीकत जिसे सुनकर शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाए। प्यारे नाजरीन, आइए अब हम इस हदीस का बयान सुनते हैं। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला इस कुरान शरीफ की वजह से बहुत से लोगों के मर्तबे बुलंद फरमाते हैं और बहुत से लोगों के मर्तबे घटाते हैं। सही मुस्लिम। यानी जो लोग कुरान को पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत को समझते हैं और उसे अपनी जिंदगी में शामिल करते हैं और उस पर अमल करते हैं, अल्लाह उन लोगों को दुनिया और आखिरत में इज्जत देता है। लेकिन अफसोस कि जो लोग कुरान को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते, उसकी बात नहीं मानते, उस पर अमल नहीं करते और उसके अहकाम का मजाक समझते हैं, अल्लाह ताला उन्हें जलील कर देता है। प्यारे नाजरीन, आखिर कुरान लोगों को बुलंद कैसे करता है? हमारे जहन में ये सवाल उठता है कि कुरान पाक से लोगों के मर्तबे बुलंद कैसे होते हैं। तो कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है। सबसे पहली बात आप ये समझ लें कि कुरान सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है। जब कोई इंसान कुरान पाक से रिश्ता जोड़ लेता है तो उसकी सोच बदल जाती है, उसके आमाल बदल जाते हैं, उसकी जिंदगी बदल जाती है, उसका कठोर दिल बदल जाता है। उसका वो दिल जो पहले गुनाहों में डूबा हुआ था, वो अब रहम दिल बन जाता है। वो बेनमाजी जो कभी नमाज नहीं पढ़ता था, वो नमाजी बन जाता है। वो इंसान जो पहले अनेकों झूठ बोलता था, वो सच्चाई पर आ जाता है। जो पहले लोगों को तकलीफ देता था, वो रहम दिल बन जाता है। और फिर अल्लाह ताला ऐसे इंसान के लोगों के दिलों में इज्जत देता है। लोगों के दिलों में ऐसे इंसान के लिए इज्जत डाल देता है। प्यारे नाजरीन, आइए अब हम ये जानते हैं कि सहाबा का मर्तबा बुलंद क्यों है। जरा सोचिए कि अरब के वो लोग जो कभी लड़ाई झगड़ों, शराब और जाहिलियत में डूबे हुए थे, आखिर वही लोग दुनिया के सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छे अखलाक वाले इंसान कैसे बन गए? सिर्फ और सिर्फ कुरान की वजह से। उन्होंने कुरान को सिर्फ पढ़ा नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी बना लिया। कुरान में लिखे हुए हर लफ्ज को अपनी जिंदगी में शामिल किया, उस पर अमल किया। जब कुरान पाक में लिखा गया कि नमाज पढ़ो, तो उन्होंने नमाज को पकड़ लिया और जो जितने भी बेनमाजी थे वो सब नमाज पढ़ने लगे। जब कुरान पाक ने कहा कि झूठ छोड़ दो, तो उन्होंने झूठ छोड़ दिया।
جب قرآن نے کہا صبر کرو تو انہوں نے ہر تکلیف پر صبر کیا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ نے ان کے مرتبے اتنے بلند کر دیے کہ آج 1400 سال بعد پوری دنیا ان کا نام عزت سے لیتی ہے۔ لیکن آج ہمارے گھروں میں قرآن پاک موجود ہے، پھر بھی برکت کم ہے۔ کیوں کم ہے؟ ہمارے دلوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ ہمارے رشتوں میں محبت کیوں نہیں ہے؟ پیارے ناظرین، کیونکہ ہم نے قرآن کو صرف سجانے کی چیز بنا دیا ہے۔ جب من کیا تو ہم نے قرآن پاک کو کھولا، اس کی تلاوت کی اور پھر بند کر کے رکھ دیا۔ رمضان میں کھولا اور رمضان میں پڑھ لیا، لیکن زندگی میں لاگو نہیں کیا، اس پر عمل نہیں کیا۔ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو، لیکن ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے جھوٹ مت بولو، لیکن ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ قرآن پاک کہتا ہے کہ غیبت مت کرو، لیکن ہماری محفلیں غیبت سے بھری ہوئی ہیں۔ اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، ہم اتنے پریشان کیوں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تکلیفوں کو کم کیوں نہیں کرتے۔ آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ قرآن سے دور ہونے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ پیارے ناظرین، سب سے بڑا نقصان یہ نہیں کہ انسان غریب ہو جائے، سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل قرآن سے دور ہو جائے۔ جب انسان قرآن کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اسے گناہ آسان لگنے لگتے ہیں، نمازیں انہیں بوجھ لگنے لگتی ہیں، دنیا کی چمک دھمک اچھی لگنے لگتی ہے، اور آخرت بھول جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں رحمت اترتی ہے، اور جس دل میں قرآن نہیں ہوتا وہ دل اندر سے سونا ہو جاتا ہے۔ اس لیے آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن پاک کو سجانے کی چیز نہ بنائیں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، روزانہ تلاوت کریں، اس سے آپ کے دل و دماغ کو سکون ملے گا۔ پیارے ناظرین، آئیے اب ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمارے مرتبے بلند کرے تو آج سے 3 کام شروع کر دیں، اور وہ 3 کام ہیں۔ پہلا کام ہے روز قرآن پڑھیں، قرآن پاک کی تلاوت کو اپنے عمل میں ڈھال لیں۔ جیسے آپ روز کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں اور سوتے ہیں، اسی طرح قرآن کو صرف 5 منٹ ہی کیوں نہ ہو لیکن ضرور پڑھیں۔ دوسرا ہے قرآن کا مطلب سمجھیں۔ قرآن پاک میں جو لکھا گیا ہے اس کے مطلب کو سمجھیں، کیونکہ صرف پڑھنا کافی نہیں ہے، سمجھنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تیسرا ہے جو سیکھا اس پر عمل کریں، یعنی کلام پاک میں جو لکھا گیا ہے اس پر عمل کریے، کیونکہ یہی اصلی کامیابی ہے۔ پیارے ناظرین، یاد رکھیے، قرآن پاک قیامت کے دن یا تو ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ پیارے ناظرین، ذرا سوچئے کہ اگر آج اللہ تعالی ہم سے پوچھ لیں کہ میں نے تمہیں اپنا کلام دیا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ کیا ہم نے اسے صرف الماری میں رکھا ہے یا اسے اپنی زندگی بنائی ہے؟ دوستوں، ابھی بھی وقت ہے، قرآن کی طرف لوٹ آئیے، کیونکہ یہی کتاب انسان کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لاتی ہے۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کے مرتبے کو بلند کرے تو آج سے قرآن سے رشتہ مضبوط کر لیجئے اور قرآن پاک کی دل سے تلاوت کریے، اس پر لکھے ہوئے باتوں پر عمل کریے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریے، کمنٹ میں لکھیں یا اللہ ہمیں قرآن والا بنا دے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ قرآن کی طرف لوٹ سکیں۔ یا اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو موت سے پہلے مغفرت عطا فرما، موت کے وقت ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو اور ہمارے بچوں کو سلامتی عطا فرما، انہیں ہر بیماری سے دور عطا فرما۔ یا اللہ تعالی ہم سب کے گھروں میں رزق کی برکت عطا فرما، ہمیں گمراہی کے اندھیرے سے دور رکھ۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، ملتے ہیں ایسی ہی اگلی روحانی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جزاک اللہ خیر۔